بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. یہود کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ یہ قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ ہم پر جتنے بھی سخت احکامات آئے تھے وہ یہی جبریل علیہ السلام ہی لے کر آئے تھے، تو اس لیے یہ ہمارے دشمن ہیں اور قرآن چونکہ یہ لے کر آتے ہیں اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ ہاں اگر میکائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے، چونکہ ان کے ذمے ان کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، بارش ان کے ذمے ہے تو یہ لوگوں کو فائدہ ہے، حالانکہ ہدایت کے احکامات لے کر آنا اس میں اخروی فائدہ ہے جو کہ دنیاوی فائدے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر میکائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے، لیکن چونکہ یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال ایک نظریہ تو ان کی طرف سے یہ تھا جبرائیل امین علیہ السلام، دوسرا نظریہ یہ بھی تھا جبرائیل امین علیہ السلام کے متعلق کہ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہو گئی، نبوت بنی اسرائیل کا حق تھا اور وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے اور وحی کے حقدار سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسماعیل وہ تو ان پڑھ ہیں، نہ انہیں کوئی کتاب عطا کی گئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی قانون اور ضابطہ ہے، وہ تو ان پڑھ ہیں، وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کے پاس وحی آ جائے۔ لیکن جب یہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی جو کہ بنی اسماعیل سے جن کا تعلق تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ کہنے لگے کہ در حقیقت جبرائیل امین علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس وحی لانے کے بجائے غلطی سے بنی اسماعیل میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اس لیے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت پر وہی حالت آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی تھی، سیم ٹو سیم، حذو النعل بالنعل، بالکل برابر سرابر وہی حالت میری امت پر بھی آئے گی جو بنی اسرائیل پر آئی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور اس کا مفہوم ہے۔ تو یہود میں جو یہ نظریہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام غلطی سے وحی کسی اور پر لے آئے، یہ ہم امت محمدیہ میں سے اہل تشیع کا ایک فرقہ گزرا ہے غرابیہ نام سے، غرابیہ غراب سے ہیں، غراب کوے کو کہتے ہیں، تو ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح آپس میں بہت زیادہ مشابہ تھی، ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھی۔ تو جبریل امین علیہ السلام وہی لے کر آنا چاہتے تھے حضرت علی پر،
لیکن غلطی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ گئی۔ یہ اس غرابیہ فرقے کا یہ نظریہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر جس طرح کے حالات آئے، یعنی جس طرح کے نظریات اور گروہ ان میں آئے، وہی نظریات میری امت میں بھی آئیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے علی الاعلان لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے تھے، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ تو دیکھیں کہ اصل میں یہود کا یہ نظریہ تھا کہ غلطی ہو گئی جبرائیل امین علیہ السلام، وہی نظریہ والے اس امت میں بھی آ گئے تھے غرابیہ فرقے کے نام سے۔ عموماً آج کل اس فرقے کا علی الاعلان تو کوئی وجود نہیں ہے، اہل تشیع میں سے کوئی بھی علی الاعلان تو اس طرح کچھ نہیں کہتا، واللہ عالم کہیں اگر وجود ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے اس اعتراض کو ذکر کیا ہے، اور اس اعتراض پہ یہ جواب دیا ہے کہ ٹھیک ہے جبرائیل امین سے تمہاری دشمنی ہے، اس دشمنی کا قرآن سے کیا لینا دینا؟ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا کام تو محض سفارت تھی، پہنچانا تھا۔ قرآن اگر جبرائیل امین علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کر لا رہے ہوتے پھر تو کوئی بات بنتی تھی کہ تمہاری دشمنی ہے، اور یہ قرآن چونکہ جبریل کا بنایا ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ تمہاری دشمنی کا قرآن کے انکار سے کیا لینا دینا؟ یہ تو جبرائیل امین علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ تو محض ایک سفیر ہے، ایک سفارت کا کام اس نے کیا ہے کہ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا قرآن تھا، وہ جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ جبرائیل کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اس کا اور اس بات کو قرآن کے انکار کے لیے بطور دلیل پیش کرنا، یہ بھی تمہاری بیوقوفی اور حماقت ہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن انہی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تورات میں تھی، جس کو تم مانتے ہو۔ اس قرآن میں جو احکامات ہیں وہ احکامات خلق خدا کی ہدایت پر مشتمل ہیں، اور ان احکامات کے ماننے پر انہیں خوشخبری سنائے جانے پر مشتمل ہے، اور یہ ساری باتیں ایک آسمانی کتاب کی علامت ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کا انکار کرنا در حقیقت تورات کا ہی انکار کرنا ہے، کیونکہ تورات کے اندر جو باتیں قرآن کے اندر تھی وہ باتیں قرآن میں آ کر ثابت ہو گئی۔ تو اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تورات کو ہی نہیں مان رہے، جس کے ماننے کے آپ دعوے دار ہیں۔ اب رہی بات جبرائیل امین علیہ السلام سے دشمنی کے، قرآن سے انکار کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس دشمنی کا، لہٰذا یہ استدلال تو تمہارا غلط ہے، اس استدلال کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے دشمنی کا، اور قرآن سے انکار کا معاملہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ البتہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا جو معاملہ ہے تو اس کے حوالے سے ہمارا ضابطہ بھی سنو، اور ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جبرائیل ہمارے فرشتوں کی جماعت کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول، یہ پوری کی پوری ایک جماعت ہے، ان میں باہم کوئی افتراق اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن، جو رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن، جو اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ یہ ضابطہ ہے اس حوالے سے جو تم جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھ رہے ہو۔ باقی اس بنیاد پر قرآن کا انکار کرتے ہو تو یہ نری حماقت ہے، یہ تمہارا استدلال انتہائی کمزور ہے، کیونکہ قرآن جبرائیل کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ محض اس حوالے سے سفیر ہے۔ تو یہ باتیں ان آیات میں ذکر کی ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو دشمنی کرنے دے انہیں،
اس کا اس قرآن کے انکار سے کیا لینا دینا؟ کیونکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبرائیل امین علیہ السلام تو یہ قرآن آپ کے دل پر انہوں نے اتارا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، جبریل امین علیہ السلام کا کلام تو نہیں، وہ تو محض سفیر کا کردار ادا کرتے رہے۔ تو اس انکار کا جبریل امین علیہ السلام کی دشمنی سے کیا لینا دیں؟ اور پھر یہ کہ یہ قرآن کا آسمانی کتاب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے ان باتوں کی، لما بین یدیہ، یہ تصدیق کر رہی ہے لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی، یعنی ان آسمانی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی اور دیگر صحف۔ وہدن، اور یہ مجسم ہدایت ہے، وبشرا، اور مجسم خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، ایک علامت ہے قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کی۔ باقی رہی بات جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی کی، تو اس کے حوالے سے ہمارا ضابطہ یہی ہے کہ من کان عدوا للہ، جو کوئی ہو دشمن اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، اور خاص کر وجبریل، اور جبریل کا جو دشمن ہو، ومیکال، اور میکائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہو، جس کو تم مانتے ہو، اس کا بھی بالفرض اگر کوئی دشمن ہو تو وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ یہ سب ایک ہی جماعت ہے، اس میں کوئی افتراق اور انتشار نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو سن لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے للکافرین، انکار کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم اے نبی آپ پر اتار چکے ہیں آیات بینات، بہت ساری واضح نشانیاں، یعنی یہ یہود آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ کہ جو بہت کوئی مختلف نشانی ہو، کوئی بہت مختلف علامت ہو، جس پر ہم ماننے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے معجزات ہم آپ کو دے چکے ہیں، لیکن در حقیقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ٹھانی ہوئی۔ تو یہ جو مختلف قسم کے معجزے کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان لایا، یہ در حقیقت اپنی ہٹ دھرمی کو دکھانا ہے، اور ان کا کام در حقیقت انکار کرنا ہی ہے۔ اگر ہم ان کی خواہش کے مطابق بھی کوئی معجزہ آپ کو دے دیں، پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور ویسے ہم آپ کو بہت سارے معجزات دے بھی چکے ہیں، تو انہیں دیکھ کر انہیں ایمان لانا چاہیے، لیکن یہ نہیں لاتے۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نافرمان۔ اور پھر ان یہود کا حال تو یہ ہے کہ کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے معاہدہ کیا، عہد کیا، اور اس عہد کی انہوں نے پاسداری نہیں کی۔ او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو اس میں سے ایک فریق نے اس عہد و پیمان کو اتار پھینکا، اس عہد و پیمان کو پس کش ڈال دیا، اس عہد و پیمان کی کوئی پاسداری نہیں کی۔ فریق اس لیے کہا کہ وہ سارے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے، ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس پر وہ قائم رہے تھے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر تو اس عہد و پیمان پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم نے یہ عہد کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے کب کیا، جبکہ وہ کر چکے۔ تو ان کی تو یہ حالت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مان ہی نہیں رہے، چی جائے کہ اس عہد کی پاسداری کریں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان یہود کے پاس آئے رسول من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، کہ وہ رسول
تصدیق کرنے والے تھے ان کی، یعنی ان کتابوں کی، معہم جو ان کے پاس تھی، تورات اور انجیل. تو چاہیے تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لے آتے، کیونکہ قرآن انہی باتوں کی تصدیق کر رہا ہے جو تورات اور انجیل میں ہے. اور اس قرآن کا انکار در حقیقت تورات اور انجیل کے ان احکامات کا بھی انکار ہے جو قرآن سے متعلق. تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فریق نے اتار پھینکا کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، یعنی قرآن کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ پیچھے. اور ایسے یعنی کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہے، کہ تورات اور انجیل میں قرآن کی حقانیت سے متعلق جو کتابیں تھیں، جو باتیں تھیں، ان باتوں کو انہوں نے پھینک دیا اپنے پیٹھ پیچھے. کأنہم لا یعلمون، اور اس سے ایسے انکاری ہو گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے متعلق باتیں بھی ہیں یا کچھ تذکرہ بھی ہے. اپنے آپ کو انجان بنا دیا اور ایسا انداز اپنایا گویا کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن اور رسول اللہ سے متعلق بھی کوئی. تو یہ ساری جو ہے نا ان کی عہد شکنی ہے، اور یہ سب ان کی طرف سے ہٹ دھرمی ہے اور حق کا چھپانا ہے، کتمان حق ہے. خلاصہ کلام یہی ہے کہ انہوں نے کسی بھی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو تسلیم نہیں کرنا، اور محض وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد کرنا ہے اور عناد سے پیش آنا ہے اور حسد کرنا ہے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی پر یہ وحی نہیں آئی، اور وحی کا سلسلہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف کیسے منتقل ہو گئی. یہ عناد ہے، اور یہی عناد ان کے ایمان میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں آڑے آ رہا ہے.